الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد نصركم الله ببدر وأنتم أذل لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبكم كثرة صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المدين المختار الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. لي خمسة نطفي بها حر الوباء حاتمة المصطفى والمرتضى وابنهما والفاطمة. يا رسول الله انظر حالنا، يا حبيب الله اسمع قالنا، إنني في بحر أم مغرقون خذ يدي سيل لنا أشكالنا. آئیے سب سے پہلے اپنی اور ساری مرکز عقیدت حضور احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بھی پناہ میں جس طریقے سے میں آپ کو پڑھا ہوں آپ میرے ساتھ مل کر پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. غزوہ فتح مکہ ہم نے سماعت فرمایا. جب فتح مکہ ہوا تو اسی دن فتح مکہ ہی کے دن کم و بیش 2000 کی تعداد سے زائد لوگوں نے کلمہ پڑھ کر اسلام قبول فرمایا. اور جھوک در جھوک جب اسلام قبول کرنے آ رہے تھے تو ایک طائف کے قریب ایک مقام ہے جو غزوہ حنین کے نام سے پھر جانا گیا. وہاں غزوہ ہوا حنین کے نام سے جسے غزوہ حنین کہتے ہیں. وہاں پر 2 قبیلے آباد تھے، ایک تو حوازن اور ایک ثقیف. یہ 2 قبیلوں نے جب دیکھا کہ مکہ فتح ہو چکا ہے تو انہوں نے نیگیٹو لیتے ہوئے یہ سوچا کہ جب اب جو ہے اللہ اکبر معاذ اللہ، انہوں نے یہ سوچا کہ مسلمان لڑاکو ہیں اور وہ جو ہے اب ہم پر جو ہے حملہ کرے گی. اور یہ حوازن اور یہ جو 2 قبیلے ہیں وہ جنگ کے اندر بڑی مہارت رکھتے تھے. تو انہوں نے اللہ اکبر جیسے ہی فتح مکہ ہوا تو اب تیاری شروع کر دی کہ اب جو ہے ہم مسلمانوں پر دعویٰ بولیں گے، مکہ پر جو ہے اللہ اکبر ہم حملہ کر دیں گے اور مسلمانوں کو ختم کر دیں گے. جب سے جو ہے وہ پہلے ہمیں ختم کرے اس سے پہلے ہم ختم کر دیں گے. تو اللہ اکبر. المختصر یہ کہ اللہ کے حبیب نے حضرت عبداللہ نامی ایک صحابی کو بھیجا. یہ وہ دیکھ کر آئے تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ، وہ تو بڑی شور و گول کے ساتھ جو ہیں اللہ اکبر تیاری کر رہے جنگ کی. اللہ اللہ، وہ جو ہیں اپنی عورتوں کو بھی تیار کر رہے ہیں، اپنے جانوروں تک کو جو ہے میدان میں لانے کے لیے تیار کر رہے ہیں تاکہ کوئی بھاگ نہ سکے. اس طرح کی ان کی تیاری ہے جنگ کے جو کہ اللہ اکبر جنگ کے حوالے سے. تو یا رسول اللہ ہمیں بھی کچھ جو ہے اللہ اکبر کرنا چاہیے. تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرمایا اور پھر جو ہے آپ جنگ کے لیے نکلے. کم و بیش 10,000 کا لشکر جو حضور علیہ السلام کے ساتھ آیا تھا مہاجر و انصار کا، اور 2,000 جو نئے مسلمان ہوئے تھے. اس طرح کر کے 12,000 کا لشکر لے کر اللہ اکبر کر و فر کے ساتھ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حنین کی طرف جب نکلے تھے. تو اللہ اکبر یاد رکھیں کہ انسان کی کثرت جو ہے کسی کامیابی کی جو ہے اللہ اکبر چابی نہیں ہے، کثرت انسان چابی نہیں ہے. اسی طرح بہت مال ہونے والا بھی کامیاب نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اللہ اکبر کامیابی صرف اللہ کے ہاتھ میں، کامیابی صرف اللہ دیتا ہے اور وہ مقدر میں لکھی ہوتی ہے تب ملتی ہے. تو اللہ اکبر جب دیکھا حضور علیہ السلام کے صحابہ نے کہ 12,000 کا لشکر ہے اور ہمارا کوئی کیا بگاڑ سکے گا، آج تو ہمیں فتح ہونی ہے. جب یہ سوچا تو اللہ اکبر جو ہے وہاں حنین کے مقام پر یہ لوگوں نے دیکھا کہ مسلمان 12,000 ہونے کے بعد بھی رات کے مقام میں جب پہنچے، رات کا وقت تھا اور رات میں جب پہنچے تو کافروں نے جو ہے تیروں
سے اتنے حملے کیے کہ اللہ اکبر مسلمانوں کو بھاگنا پڑا. مسلمان جو ہے پھرے اور جب بھاگ رہے تھے مگر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے طاقت مصطفیٰ کا اندازہ ہونا چاہیے کہ اللہ اکبر سب تو بھاگ رہے ہیں مگر میرے نبی پھر بھی کفار کی طرف جو ہے تیزی سے جا رہے ہیں اور ان پر حملے کر رہے ہیں. اور پھر اللہ کے حبیب نے حضرت عباس, کیونکہ ان کی آواز بہت بلند تھی, تو ان سے کہا کہ جو ہے انصار و مہاجرین کو للکارو اور ان کو کہو کہ جو ہے پلٹے. اللہ اکبر کامیابی کی چابی ان کے پاس حضور علیہ السلام تھے. اس لیے جب حضرت عباس نے اللہ اکبر آواز بلند کی اور سارے مسلمان جب پلٹے ہیں اور جب پلٹ کر حملہ کیا ایسے پلٹے کہ سب نے اپنا گھوڑا بھی جو ہے مڑایا نہیں بلکہ گھوڑے سے نیچے اترے اور دوڑ کر جب وار کیا تو پھر اللہ اکبر کافر جو ہیں حوازن پہلے بھاگ نکلے. ثقیف جو ہیں بہت بنے رہے بہت تک مگر جب ان کا سردار عثمان جو ہے جب وہ قتل ہوا تو اللہ اکبر وہ بھی جو ہے وہاں سے بھاگ گئے. کچھ بھاگ گئے, کچھ گرفتار ہوئے اور مال غنیمت بہت جو ہے ہاتھ لگا اور اللہ اکبر جو ثقیف تھے وہ جو وہاں سے فرار ہو گئے. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے حبیب کے صدقے میں مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی. اس میں جو ہے صرف 4 صحابہ جو ہے شہید ہوئے اور اللہ اکبر ان کے 70 بڑے بڑے کفار جو ہے مارے گئے. اس سے پتہ چلا کہ اللہ اکبر کامیابی مصطفیٰ جان رحمت کے قدم کے اندر ہے. جو ان سے وابستہ ہو جاتا ہے اللہ ان کو کامیاب عطا فرما دیتا ہے. یہ بہت مختصر میں نے عرض کیا. اسی طرح جو ہے آخری غزوہ جسے غزوہ تبوک کہا جاتا ہے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اللہ اکبر عمر مبارک جو ہے کم و بیش 62 سال جو ہے 62 ایئرز کی ہے اور حضور علیہ السلام کا آخری یہ غزوہ جسے تبوک کہا جاتا ہے اس کا پس منظر الگ الگ بیان کیا جاتا ہے. اس طرح بیان کیا جاتا ہے کہ عیسائیوں نے جو ہے اللہ اکبر روم اور شامیوں کو جو ہے بھڑکایا اور انہوں نے بڑا سا لشکر جو ہے تیار کیا مسلمانوں کے خلاف. اور حضور علیہ السلام کے اللہ اکبر قاصد کو جو ہے اللہ اکبر بے دردی کے ساتھ جب شہید کر دیا گیا, اب صحابہ حضور علیہ السلام کے دربار میں آئے اور کہا یا رسول اللہ صرف آپ حکم دیں ہم جو ہے ان کا بدلہ لیں گے, آپ کے قاصد کو بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا ہے. اللہ کے حبیب نے کہا ٹھیک ہے اور اعلان کر دیا گیا. اور یہ بہت قحط سالی کی ضمن تھی اس لیے کہ بارش نہ ہونے کی وجہ سے بہت قحط تھی, لوگ کھانے کے لیے پریشان تھے. اس جنگ کے اندر ایک ایک کھجور کے اندر 2 صحابی جو ہیں تناول فرماتے تھے, ایسی جنگ تھی. اور اللہ اکبر جب حضور علیہ السلام نے اعلان فرمایا تو اس میں کئی جو منافق تھے جو اپنے آپ کو جو ہے دکھانے کے مومن کہتے تھے مسلمان کہتے تھے وہ بھی سامنے آ گئے. اس لیے کہ منافق اور جو ہے اللہ اکبر جو منافق اور کافر ہے وہ تو مصیبت مول لینا نہیں چاہتے تھے اور ان کو پتا تھا اس میں مصیبت آئے گی تو وہ بھی جو ہے وہ اللہ اکبر اس جنگ میں تو خود شامل تو نہیں ہوئے مگر دوسروں کو بھی روکنے کی کوشش کرتے تھے. تو اللہ کے حبیب نے جب اعلان کیا تو 30,000 کا لشکر جمع ہوا. اللہ اکبر اب لشکر تو جمع ہو گیا مگر ان کے کھانے کا انتظام ان کی سواریاں کچھ نہیں تھی. تو اللہ کے حبیب نے پھر جو ہے بہت مختصر میں عرض کر رہا ہوں اللہ کے حبیب نے اعلان فرمایا کہ اللہ اکبر اللہ کی راہ کے اندر دو کون ہے جو اللہ کی راہ میں دے گا. تو پھر آپ جانتے ہیں کہ اللہ اکبر جو ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو ہم غنی کہتے ہیں اور اللہ اکبر ان پر ہماری جانیں قربان ہمارے ماں باپ قربان کہ انہوں نے دین کے لیے بہت خرچ کیا ہے. اللہ اکبر حضرت عثمان غنی تنہا ایک صحابی نے 10,000 جو ہے جنگی سامان اور 10,000 گھوڑے یعنی 10,000 لوگوں کو اللہ اکبر انہوں نے پورا جنگ کا سامان عطا فرمایا. یہ حضرت عثمان غنی اور پھر 900 گھوڑے عطا فرمائے کچھ دینار عطا فرمائے یہ تو الگ بات ہے مگر یہ عثمان غنی کی سخاوت ہے. اور پھر جو ہے صدیق اکبر کے بارے میں جانتے ہو مشہور سا واقعہ ہے کہ اللہ کے حبیب نے جب اعلان کیا کہ آج جو ہے دین کے لیے ضرورت ہے اللہ اور اس کے رسول کو ضرورت ہے کون مدد کرے گا تو اللہ اکبر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے جسم سے اللہ اکبر لباس بھی اتار کر جو ہے راہ خدا کے اندر جو ہے خرچ کر دیا دے دیا. اللہ اکبر اپنے گھر کا سارا سامان اٹھا کر بارگاہ رسالت میں جو ہے ببول کا کانٹے کا جو ہے پتے کا لباس پہن کر تشریف لاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ ساری چیزیں اللہ اکبر آپ اللہ کی راہ کے اندر جو ہے میں پیش کرتا ہوں قبول فرمائے. اللہ کے حبیب نے پوچھا تھا کہ بتاؤ تو صحیح صدیق اے میرے یار غارے اللہ اکبر اے میرے یار غار بتاؤ تو صحیح گھر پہ کیا چھوڑ کر آئے ہو. تو صدیق نے کہا تھا یا رسول اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑ کر آیا ہوں. مجھے پتا ہے کہ یہ ساری چیز اللہ کی راہ میں ابھی دے
دے دوں گا تو اللہ اکبر میرے گھر والوں کو پالنے والا پالنہار حقیقی ان کی ضرور مدد عطا فرمائے گا۔ اللہ اکبر سب کچھ لٹا دیا صدیق اکبر نے، اللہ اکبر، اور سب جو ہے پھر دیکھا گیا کہ فرشتے بھی جب جبریل امین بھی آتے ہیں تو جیسا صدیق نے لباس پہنا ہے ویسا ہی لباس پہن کر جو ہے بارگاہ رسالت میں تشریف لاتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہا صدیق نے وہ جو ہے وہ سخاوت کی ہے اور ایسی سخاوت پر اللہ خوش ہوا ہے تو اللہ نے سارے آسمانوں کے فرشتوں کو بھی جیسے صدیق نے لباس پہنا ہے اسی لباس کے اندر جو ہے یہی لباس پہننے کا حکم دے دیا ہے۔ یہ جو ہے اللہ کی راہ میں جب خرچ کرتا ہے بندہ تو ان کو جو ہے بڑے مقامات ملتا ہے، ان کو اجر ملتا ہے۔ اور پھر اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ سب کا بدلہ دنیا میں ادا کر دیا گیا ہے، عطا کر دیا گیا ہے، جو ہے چکا دیا گیا ہے، مگر صدیق وہ ہے کہ جن کا بدلہ قیامت کے دن میرا مالک جو ہے ان کو عطا فرمائے گا۔ اللہ اکبر، یہ صدیق اکبر کی سخاوت۔ پھر جو ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا آدھا مال لاتے ہیں، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے بھی بڑی سخاوت کی، اور پھر جو ہے یہ جنگ جو ہے اللہ اکبر 30,000 کا لشکر جو ہے تبوک کی طرف روانہ ہوتا ہے جسے جوردن کہا جاتا ہے، اور پھر اللہ اکبر جب وہاں روانہ ہوئے تو ان کی تاب جو ہے ان کی اللہ اکبر کر و فر دیکھ کر سامنے والے شامی اور رومی جو ہیں سب بھاگ نکلے، اور پھر اللہ نے وہاں پر بھی جو ہے حضور علیہ السلام کو فتح عطا فرمائی۔ اللہ اکبر، یاد رکھے کہ جہاں اخلاصیت ہوتے ہیں اللہ ان کو ضرور فتح عطا فرماتا ہے۔ تو جو ہے یہ ہوا، اور اس کے بعد 9 ہجری کے اندر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کم و بیش 300 صحابہ کرام کا قافلہ جو ہے پہلا حج جسے اللہ اکبر حج کرنے کے لیے جانا تھا اور حضور علیہ السلام کچھ وجہ سے نہ جا سکے تو آپ نے پہلا حج کا جو ہے امیر جو ہے سیدنا صدیق اکبر کو اللہ اکبر مقرر کیا اور پہلے حج کی طرف آپ نے روانہ کیا۔ یہ پہلا حج جو ہے ہوا 9 ہجری کے اندر جس کے امیر صدیق اکبر تھے۔ اس سے پتہ چلا، لوگ کہتے ہیں کہ مولا کائنات کو خلافت جو ہے کیوں نہ دی گئی، یہاں سے واضح دلیل ملتی ہے کہ اللہ کے حبیب نے اشارہ دیا کہ اللہ اکبر میرا خلیفہ اگر کوئی ہوگا تو وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوگے۔ اللہ اکبر، پھر جو ہے 9 ہجری میں پہلا حج ہوا، اس کے بعد بھی جو ہے بہت کارنامے ہوتے رہے اور اللہ نے جو ہے اسلام کو بڑی فتح عطا فرمائی۔ حضور علیہ السلام کا اب جو ہے آخری سال ہے، اس لیے کہ 11 ہجری میں حضور علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے، اور پھر 10 ہجری کے اندر اللہ کے حبیب نے اعلان کر دیا کہ اب جو ہے حج کے اندر جو آنا چاہتا ہے اب اس حج کے اندر میں بھی شامل رہوں گا، میری ازواج بھی شامل رہیں گی، میری اہل بیت بھی شامل رہیں گی، اور پھر سارے صحابہ بھی شامل رہیں۔ میں یہ تفسیر سے جو ہے ربیع الاول شریف کے موقع پر بیان کر چکا ہوں کہ حضور علیہ السلام کا آخری سفر کس طرح ہوا تھا۔ اللہ اکبر، اور پھر جو ہے یہ قافلہ ایسا حج دنیا کے اندر آج سے پہلے نہ ہوا تھا اور ان کے بعد جو ہے کبھی نہ ہوگا، اس لیے کہ اس حج کے اندر آپ ذرا دیکھیں تو صحیح کہ سارے کم و بیش 1,24,000 جو ہے اللہ اکبر صحابہ کرام کم و بیش ہیں، اسی طرح اہل بیت ہیں، اسی طرح حضور علیہ السلام کی ازواج پاک سیدہ فاطمہ الزہرا ہے، وہ حسنین کریمین ہے، اور خود جو ہے اللہ اکبر حضور علیہ السلام کی ذات بھی موجود ہے۔ اور پھر یہ حج ہوتا ہے، اللہ اکبر حج ہونے کے بعد اللہ کے حبیب نے جو ہے الگ الگ مقام پر الگ الگ خطبے ارشاد فرمائے، لوگوں کو واضح اشارے دیے کہ اب جو ہے آئندہ سال میں آپ کو شاید نظر نہیں آؤں گا۔ اور پھر حضور علیہ السلام نے خطبے دیے، کسی کالے کو گورے پر فضیلت نہیں ہے، کسی گورے کو کالے پر فضیلت نہیں ہے، کسی عربی کو اجمی پر فضیلت نہیں ہے، اجمی کو عربی پر فضیلت نہیں ہے، کسی کو کوئی فضیلت نہیں ہے۔ اگر کسی کو فضیلت ہے تو اللہ اکبر التقوی ہاہنا، جس کے دل میں تقوی ہے وہ اللہ اکبر افضل ہے۔ اس طرح کہ حضور علیہ السلام نے جو ہے بہت نصیحتیں فرمائی، اور پھر کہا کہ اپنے غلاموں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے، اپنے نوکروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے، اپنی بیوی کو صحیح سے رکھے، بیوی کے حق تلفی نہ کرے، اسی طرح غلاموں کے حق عطا کرے، اور جو ہے اس طرح کی بے شمار حضور علیہ السلام نے جو ہے بات کہی۔ اور پھر المختصر یہ کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب حج کر کے تشریف لائے اور سفر المظفر کا آخری جو ہے عشرہ ہے، یعنی اب 11 ہجری ہے، محرم الحرام میں 11 ہجری بیٹھ گئی، اب محرم کا
کا مہینہ تو اچھے سے گزرا، سفر کے آخری جو ہے آخری ہفتے کے اندر حضور علیہ السلام جب جنت البقیع میں گئے، وہاں دعا فرمائی، اور جب واپس تشریف لائے، حضور علیہ السلام بہت بیمار تھے، حضرت میمونہ کے گھر آپ کی باری تھی، آپ نے اجازت لی ساری ازواج سے، اور پھر سید عائشہ صدیقہ کے گھر میں جو ہے آپ اللہ اکبر رہنے لگے، اور پھر آپ وہیں پر جو ہے اپنا مسکن بنایا، اور پھر ساری ازواج نے اجازت دی، اور المختصر یہ کہ حضور علیہ السلام پھر اتنے بیمار ہوئے کہ اب تو جو ہے مصلی امامت پر بھی نہ جا سکے، تو آپ نے سیدنا صدیق اکبر کو حکم دیا کہ صدیق اکبر کو جو ہے اللہ اکبر حکم دیا کہ جو ہے میری جگہ پر وہ نماز پڑھائے، اور پھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھانا شروع کیا۔ حضور علیہ السلام کو آخری وقت بہت بخار تھا، اتنا بخار تھا، سید عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ اکبر ہم جو ہے کپڑے کو بھگو کر حضور علیہ السلام کے جب گال پر رکھتے تو چند سیکنڈ کے اندر وہ کپڑا جو ہے سوکھ جاتا، اتنا بخار تھا کہ ہاتھ کے اندر اتنی طاقت نہیں تھی کہ اللہ اکبر حضور علیہ السلام کے ہاتھ پر ہم جو ہے گال پر ہم اپنا ہاتھ رکھ سکے۔ ہم نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر اتنی تکلیف؟ تو حضور علیہ السلام نے کہا کہ بات اتنی ہے کہ جب عام بندے کی موت آتی ہے، اور جو اللہ اکبر انبیاء کو جب اللہ اکبر موت آتی ہے، تو عام بندے کے مقابلے میں کہیں گنا انبیاء پر مصیبت ڈالی جاتی ہے، اور اللہ اکبر یہ جو تم دیکھ رہے ہو یہ اسی کی وجہ ہے۔ اور پھر جو ہے دستک دی جاتی ہے گھر کے اندر، بہت مختصر دستک دی جاتی ہے، سیدہ فاطمہ الزہرا نے کہا ابھی بابا ملنے کے جو ہے اللہ اکبر ملے گے نہیں، کسی کے بہت بیمار ہیں۔ پھر تیسری بار جب دستک دی گئی تو حضور علیہ السلام نے کہا سیدہ ان کو آنے دو، یہ کوئی اور نہیں ہے، اسی کو ملک الموت کہتے ہیں، جو باپ بیٹے کے اندر جدائی ڈالتے ہیں، جو ماں بیٹے کے اندر جدائی ڈالتا ہے۔ آج سے پہلے اس نے کسی کے در پر اجازت نہیں لی ہے، اور آج کے بعد بھی اجازت نہیں لے گا، یہ تیرے بابا کا ایک دربار ہے کہ جن کے در میں آنے کے لیے وہ اجازت طلب کر رہا ہے۔ اللہ اکبر ملک الموت آتی ہے اور کہتے ہیں یا رسول اللہ اگر آپ چاہیں تو ابھی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو شفا عطا فرمائے، اور اگر آپ چاہیں تو آپ رفیق اعلیٰ کی طرف جو ہے روانہ ہو جائے۔ اللہ کے حبیب نے کہا اب میں دنیا میں جو ہے رہنا نہیں چاہتا، اپنے رفیق اعلیٰ کی طرف جو ہے سفر کرنا چاہتا ہوں۔ المختصر یہ کہ آخری وقت جو ہے سید عائشہ فرماتی ہیں کہ میرے بھائی عبد الرحمن بن صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو ہے مسواک لے کر آئے۔ جب مسواک لے کر آئے تو حضور علیہ السلام بار بار مسواک کی طرف دیکھ رہے تھے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ مسواک کرنا ہے؟ حضور علیہ السلام نے اشارہ کیا جی مسواک کرنا ہے، اور پھر جو ہے وہ مسواک میں نے لیا۔ سید عائشہ اللہ اکبر ان کے مقدر پر ہماری جانب قربان کہ انہوں نے جو ہے مسواک کو چبایا اور پھر حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کیا۔ حضور علیہ السلام نے جو ہے مسواک کیا، اور پھر اللہ اکبر ایک وقت وہ آتا ہے کہ اللہ اکبر پوری کائنات کی جان کی جو ہے آج جان نکالی جاتی ہے، اور جیسے ہی اللہ اکبر ملک الموت جب آپ کی روح قبض کرتے ہیں تو اللہ اکبر گویا کہ مدینے کے اندر ایک کوہرام مچ جاتا ہے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک طرف رو رہی ہے، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہی ہے، صحابہ کا اللہ اکبر یہ حال ہے کہ سیدنا فاروق اعظم تلوار نکالتے، خبردار کسی نے کہا کہ حضور علیہ السلام وفات پا گئے تو ان کو قتل کر دوں گا۔ بلال حبشی گھوم رہے ہیں اور لوگوں سے کہتے ہیں کہ او مدینے والوں تمہارا تو کوئی بھی ہے مگر میرا سہارا تو صرف میرا نبی تھا، اس لیے کہ میرا تو ان کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں، اللہ اکبر میں کس کے در پر جاؤں گا؟ وہ لوگوں کو بار بار پوچھتے ہیں کہ بتاؤ نا وہ آمینہ کا لال کہاں گیا؟ اللہ اکبر اس طرح کا جو ہے پس منظر، اور مدینے کے اندر حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ 2 مرتبہ ایسا سما دیکھا گیا کہ اللہ اکبر ایک تو حضور علیہ السلام کی وفات پر، اور ایک جب شہیدان کربلا کا قافلہ جب مدینے تشریف لایا اس 2 مقام پر دو مرتبہ اللہ اکبر مدینے میں یہ دیکھا گیا کہ مدینے کی دیواروں سے بھی رونے کی آواز آنے لگی تھی۔ اسی طرح جو ہے جنات رو رہے نوحہ کر رہے ہیں، یہ جو ہے مدینے کا حال ہے۔ حضور علیہ السلام کی وصال اور پھر حضور علیہ السلام کی تدفین کی تیاری ہوئی جو ہے وہ ابھی وقت نہیں ہے، انشاءاللہ کبھی وقت رہا تو وہ تفصیل سے بیان کیا جائے گا۔ اور پھر حضور علیہ السلام کو اپنے ہی حجرے کے اندر یعنی حجرہ عائشہ کے اندر جو ہے تدفین کیا گیا، اور پھر اللہ اکبر
ہمیشہ کے لیے وہ جو سب کی دنیا کی جان ہے وہ ہمیشہ کے لیے جو ہے اپنے حجر عائشہ کے اندر جو ہے آرام فرما ہو گئے، اور وہیں سے آج بھی ہم پر جو ہے نظر رکھتے ہیں۔ یقین مانے حضور علیہ السلام ہر اپنے امتی کے اعمال کی بھی خبر رکھتے ہیں، اور جب امتی اچھے اعمال کرتا ہے تو حضور علیہ السلام کا دل خوش ہوتا ہے۔ اس لیے آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ یہ سیرت النبی کا باب ہم نے جو ہے پورے سال کم و بیش 1.5 سال سے ہم سن رہے، آج جو ہے مختصر، بہت مختصر میں ہم نے پورا کیا ہے۔ آپ جو ہے حضور علیہ السلام کی خاطر، میرے نبی کو خوش کرنے کی خاطر اچھے اعمال کرتے رہے، انشاءاللہ وہاں وہ خوش ہوں گے۔ جب وہ خوش ہو گئے اور وہ اشارہ کر دیں گے تو انشاءاللہ اللہ بھی خوش ہو جائے گا اور آپ کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو حضور علیہ السلام کا صدقہ عطا فرمائے۔ ہم نے جو سیرت النبی پورے سال بیان کی گئی، سنی گئی، اللہ ہمارا سننا، بیان کرنا قبول عطا فرمائے۔ اگر کوئی غلطی رہ گئی ہو، اللہ اپنے حبیب کے صدقے میں معاف عطا فرمائے۔ ہم سب کو سیرت النبی پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔